اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو غلط ریڈ کر جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے اور ان آیات کو مکمل طور پر تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ تغابن کی 4 آیات تجوید سے پڑھنا سیکھی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ سب سے پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیجئے جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اس ورڈ کو دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس واو کو کیسے پڑھا جائے گا اور پھر یہ حمزہ کیسے پڑھا جائے گا اور اس کے آگے 2 الف بھی ہیں، تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 6 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، تاتہم، تو یہاں پر ایک ہی ورڈ میں 2 مسٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ 2 مسٹیک کون سی ہیں اس ورڈ کو بھی ہم پہلے سمجھیں گے اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اسی آیت میں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک ورڈ میں 1 2 3 4 اور 5 واو ہیں۔ اس میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو پڑھے جائیں گے اور کچھ چھوڑے جائیں گے۔ وہ کون سی حروف ہیں جن کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 7 میں یہاں پر دیکھ لیجئے ادھر بھی نون ہے، نون ساکن ہے اور آگے بھی نون ساکن ہے۔ اس میں دیکھیے ہیں دونوں ہی نون ساکن، لیکن اس میں سے ایک نون ساکن کو ہم پڑھیں گے اور ایک نون ساکن کو ہم چھوڑیں گے۔ اور کیوں چھوڑیں گے اس قاعدے کو بھی آج میں مکمل طور پر آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ آج کی کلاس میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو میں آج آپ کو سمجھا کر پڑھانے والی ہوں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتکم، سب سے پہلے اس والے ورڈ میں دیکھ لیجئے، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، الم یاتکم، یہاں پر ہم یاتکم نہیں پڑھیں گے، یا کے ساتھ الف نہیں ہے۔ الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے الف خالی نہیں ہے، الف کے اوپر جزم کا نشان ہے جو کہ اب حمزہ بن گیا، وہ بھی حمزہ ساکنہ بن گیا، کیونکہ جس بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اسی لیے یہ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے الم یاتکم، یا حمزہ زبر یا، یہاں پر آپ جھٹکا دیں گے، ٹھیک۔ اگلے والے ورڈ کی سپیلنگ کرتے ہیں، نون زبر نا، با زبر با، نبا، حمزہ لام پیش اول، نباؤل۔ یہاں پر آپ دیکھیے 2 الف ہیں، ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اور نیچے حمزہ کے نیچے جو واو ہے یہ بھی نہیں ہم پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا تو حمزہ کو پڑھا جاتا ہے، نیچے والے حرف کو ہم ریڈ نہیں کرتے، اسی لیے یہ تینوں حروف نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کفروا، را ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ من، یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے اور با پر آواز کو ڈبل کیا جائے گا، مطلب یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے قبل، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ من
قبل فذاقوا وبال أمرهم. فذاقوا، ذال جو ہے سافٹ لیٹر ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا. قاف واو پیش قو، قاف کے ساتھ واو مدہ ہے، اسی لیے قاف کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وبال امرہم، اور امرہم کی جو میم ہے یہاں پر بہت سے لوگ غنہ کر دیتے ہیں امرہم، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. امرہم ولہم، اس میم پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا. عذاب علیم، اور بن کی جو تنوین ہے یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے جو کہ حروف ہلکی ہے. یہ پوری آیت کیسے پڑھی جائے گی میرے ساتھ آپ بھی ریڈ کر لیجئے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نیکسٹ آیت پر آ جائیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ. ذَلِكَ، یہاں پر بھی دیکھیے کہ ذال جو ہے سافٹ لیٹر ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا. زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کی جائے گی. بِأَنَّهُ، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اسی لیے نون پر آپ غنہ کریے گا. بِأَنَّهُ كَانَتْ، اب دیکھیے یہاں پر دو تا ہیں، ساکن اور مشدد. جب بھی ساکن اور مشدد اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن والے لیٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. نون تا زبر نت، اس نون کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور تا ساکن کو چھوڑ دیجئے. کانت، اس کے بعد ہے تا. تا یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے تا کے ساتھ حمزہ ہے، اس کو تا نہیں پڑھا جائے گا، لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا. کانت کے الف اور تا کے الف دونوں میں آپ ڈفرنس کو دیکھ لیجئے کہ کانت کے ساتھ جو الف ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس الف کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. لیکن تا کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر جزم کا نشان ہے، مطلب یہ حمزہ ساکن ہو گیا کیونکہ حمزہ بن جاتا ہے جب الف خالی نہیں ہوتا تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. کانت تیہم، اور یہاں پر بھی دیکھیے تا کے ساتھ یائے مدہ ہے، اسی لیے ہم اس تا کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تیہم نہیں پڑھا جائے گا. تیہم، ٹھیک ہو گیا. رسلہم بالبینات، رسول را بھی موٹا پڑھا جائے گا اور ہا میم پیش ہم، اس میم پر آپ غنہ کریے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد جب حروف با آتا ہے تو ہم آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. رسلہم بالبینات فقالوا، یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لازمی لمبا کر کے پڑھا جائے گا. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، را یا دو پیش روئیں، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. اس والے ورڈ کو دیکھیے، فا زبر فا، کاف زبر کا، فکا، فا زبر فا، فکفا، را واو پیش رو، فکفرو. یہ والی جو واو ہے یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے. اس کے آگے الف ہے، اس الف کو آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد ہے واو زبر با، یہ والا واو حرکت والا ہے، یہ بھی پڑھا جائے گا. تا زبر تا، وتا، واو لام زبر ول، وتا ول، لام واو زبر لو. اب اس لام کو واو مشدد کے ساتھ ہم نے ملانا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ساکن اور
مشدد حرف جب اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن والے کو چھوڑتے ہیں، اسی لیے ہم اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کو واو مشدد سے ملائیں گے، اور واو کے ساتھ ایک الف بھی ہے، اس کو بھی آپ چھوڑ دیجیے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ واللہ، لام کو ہم موٹا بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کیا جائے گا۔ غنیٌ، غائن بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور نیٌ، نون کو یا مشدد کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، اور یا کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر بھی صرف اظہار حلقی ہوگا کیونکہ آگے ہا ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ اس آیت کو آپ بھی دہرائیے میرے ساتھ۔ واللہ غنی حمید۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ زعم الذین، میم کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ زعم الذین کفروا، را کو موٹا بھی کیا جائے گا، اور یہاں پر دیکھیے مد ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، اس کو بھی کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ نیکسٹ آپ دیکھ لیجئے، حمزہ کو ہم ملائیں گے لام مشدد کے ساتھ، حمزہ لام زبر ال۔ یہاں پر ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہے، اور کیوں نہیں پڑھنا؟ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے لام اور را آتے ہیں تو ہم غنہ نہیں کرتے، صرف ملاتے ہیں۔ اگر ہم اس نون کو پڑھیں گے تو ہماری آواز نوز میں چلی جائے گی، تو غنے کی آواز ناک میں جاتی ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اس نون کو ملانا ہی نہیں ہے تاکہ آواز ناک میں نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھا جائے گا اللہ، لیکن یہاں پر اس نون کو ہم پڑھیں گے تو یہ کیسا پڑھا جائے گا؟ اللہ، اس کو سختی سے نہیں پڑھنا لیبعثوا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یا مشدد ہے اور مشدد لیٹر کو سختی سے پڑھا جائے گا، تو ہم نے یہاں پر اس والے رول کو فالو کرنے ہیں۔ یرملون کے 4 حروف جب نون ساکن کے بعد آئیں گے تو آواز ناک میں جائے گی، غنہ ہوگا، اور جس کا ڈیوریشن 1 الف کی مقدار لازمی ہوتا ہے، تو سختی سے نہیں ملانا۔ اللہ یبعثوا، قل بلا وربی لتبعثن۔ قاف کو موٹا کریں گے، بلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اس کے آگے ایک خالی لیٹر ہے یا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وربی، را با زبر رب یا زر بی، را کو با مشدد کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا، اور پھر اس با کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لتبعثن، یہاں پر دیکھیے با ہے، حروف قلقلہ ہے، یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، اور نون پیش سن، یہاں پر بھی نون مشدد آ گیا، اسی لیے اس پر بھی غنہ کریں گے۔ اس کے آگے دیکھیے ثم، میم مشدد ہے، اور میم مشدد پہ بھی لازمی غنہ ہوتا ہے۔ غنہ صرف 2 حروفوں پر ہی کیا جاتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد۔ آپ دیکھ لیجئے دونوں لیٹرز ہیں یہاں پر، دونوں پر لازمی غنہ ہوگا۔ ثم لتنبؤن، یہاں پر بھی حمزہ نون پیش ان، حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کر کے ملائیں گے۔ حمزہ کے نیچے واو ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، علی اللہ، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں ان خالی حروف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ تو اس آیت کو بھی میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے۔ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔
آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ آیات کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.